شہر لاہور میں رات گئے سے بارش کا سلسلہ جاری، سرد ہواؤں نے موسم کو مزید ٹھنڈا کر دیا۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ آج پورے دن وقفے کے ساتھ جاری رہے گا۔ گلشن اقبال میں گھریلو ملازمہ کی تشدد زدہ لاش نالے سے برآمد ہونے کا معاملہ۔ پی ٹی آئی کے ایم پی اے ندیم عباس بارہ کے مظاہرین سے مذاکرات کامیاب۔ مذاکرات کے بعد موٹر وے کو مکمل طور پر کھول دیا گیا۔ دل خراش سانحہ ساہیوال، ہر طرف ہنزو ملال۔ سانحہ ساہیوال کے چاروں مقتولین کی نماز جنازہ ادا۔ عزیز و اقارب سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ خلیل، اہلیہ اور بیٹی مقامی قبرستان میں سپرد خاک۔ سانحہ ساہیوال میں کار ڈرائیور ذیشان کے جان بحق ہونے کا معاملہ۔ پولیس کے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کامیاب۔ دھرنا ختم۔ ایس ایس پی آپریشن کی ذیشان کے ورثاء کو انصاف دینے کی یقین دہانی۔ 24 گھنٹے بعد جے آئی ٹی ممبران میں اضافہ۔ ایس ڈی پی او صدر ساہیوال فلک شیر، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن برانچ پنجاب خالد ابوبکر بھی جے آئی ٹی کا حصہ ہوں گے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے نئے جے آئی ٹی ممبران کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پل بھر میں ہستا بستا گھر اجڑ گیا، ہر آنکھ اشکبار، ہر دل فگار، فضا سوگوار، آہوں اور سسکیوں کا طوفان۔ سانحہ ساہیوال کے مقتولین کی میتیں گھر پہنچنے پر کوہرام مچ گیا۔ مقتولین کے گھر عزیز و اقارب شہریوں کی بڑی تعداد جا پہنچی۔ سانحہ ساہیوال کا مقدمہ سی ٹی ڈی اہلکاروں کے خلاف درج۔ 16 نامعلوم اہلکار نامزد۔ قتل، دہشت گردی کی دفعات شامل۔ مقدمہ مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ گرفتار اہلکاروں سے چونگ ٹریننگ سینٹر میں تفتیش اور بیانات قلمبند ہوں گے۔ سانحہ ساہیوال پر سی ٹی ڈی اطمینان بخش وضاحت میں ناکام، حقائق چھپانے، موقف بدلنے کا سلسلہ جاری۔ نئی وضاحت میں گاڑی ڈرائیو کرنے والا ذیشان ہائی لائٹ۔ مقتول دہشت گردوں کو پناہ دینے والا کالعدم تنظیم کا ہائی پروفائل کارکن قرار۔ سی ٹی ڈی کا دہشت گردی کی مختلف وارداتوں میں گاڑی کے استعمال کا بھی دعویٰ۔ فیروزپور روڈ پر مشتعل مظاہرین کا صبر جواب دے گیا۔ مذاکرات کے لیے آنے والی پولیس ٹیم کو گھیر لیا۔ پولیس اہلکاروں نے بھاگ کر جان بچائی۔ مذاکرات کے لیے آنے والوں میں ڈی ایس پی کہنا رضا شاہ اور انسپیکٹر رضوان شامل تھے۔ سانحہ ساہیوال پر لاہور افسردہ، ہر آنکھ اشکبار۔ مقتولین کی رہائش گاہ پر تعزیت کے لیے آنے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ فیروزپور روڈ پر احتجاج، ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی۔ میٹرو بس سروس بھی معطل۔ کئی گھنٹوں بعد لواحقین کی اپیل پر احتجاج ختم۔ کسی حکومتی شخصیت نے رابطہ کیا نہ زخموں پر مرہم رکھا۔ مقتول خلیل کے بھائی عمران کی میڈیا ٹاک۔ ایم این اے پرویز ملک کی سانحہ ساہیوال کے مقتولین کے گھر آمد، کہتے ہیں ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کو تحفظ دینا، نہتے لوگوں کو مارا گیا ہے، ہوم منسٹر استعفیٰ دیں۔ سانحہ ساہیوال پر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت عام اجلاس، وزیر قانون راجہ بشارت، چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ واقعے کے بارے میں رپورٹ پیش، وزیر اعلیٰ کا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا عزم۔ ذیشان کی کار دہشت گردوں کے استعمال میں تھی، صوبائی وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی پریس کانفرنس۔ بولے ساہیوال واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، حکومت نے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، متاثرہ خاندان کے لیے 2 کروڑ روپے امداد کا اعلان۔ سانحہ ساہیوال کے زخمی عمیر کی پکار، جنرل اسپتال میں دردناک مناظر، دیکھنے والوں کی روح تک تڑپ اٹھی۔ ماں باپ اور بہن پر بیتی روح فرسایات نے چین چھین لیا۔ درد اور بے چینی میں مبتلا عمیر شہر بھر کی درد کی آواز بن گیا۔ سانحہ ساہیوال کے متاثرہ تینوں بچوں کا جنرل اسپتال میں معائنہ، حالت خطرے سے باہر، وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ زخمی عمیر اور منیبہ سمیت
तीनों बच्चों के जिस्मानी और नफ्सियाती इलाज के लिए कमेटी कायम। बाबा कैसे थे? बहुत अच्छे थे। वो कह रहे थे मैं गाँव जा रहा हूँ शादी पे, जल्दी वापस आ जाऊँगा। मुझे बाबा बहुत याद आते, वो बहुत अच्छे लगते। पापा बहुत अच्छे थे, मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। साहिवाल फायरिंग में जान भाग होने वाले ज़ीशान की बेटी की गुफ्तगू। पापा ने कहा था शादी पर जा रहा हूँ, जल्द वापस आऊंगा। यशफा अपने बाप को याद करते हुए आबदीदा हो गई। साहिवाल वाक़े पर सदमे की कैफियत में हूँ। दिलखरार सूरत हाल तमाम वालिदैन के लिए लम्हा फिक्रिया। बच्चों की जिम्मेदारी रियासत उठाएगी। JIT रिपोर्ट आने पर एक्शन होगा। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का ट्वीट। सानिहा साहिवाल के बाद लवाहिकीन पर क़यामत सुखरा का मंजर है। हुकूमत की तमाम हमदर्दियां लवाहिकीन के साथ हैं। लोग सियाह को सबाक से हटकर बात करते हैं। जो पे कसूरवार होगा उसे सजा मिलेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की सिटी न्यूज़ नेटवर्क से खुसूसी गुफ्तगू। सानिहा साहिवाल खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी और पुलिस गर्दी। सरेआम बेगुनाहों के खून की होली खेली गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गमज़दा खानदान से इजहार ताज़ियत। जनरल अस्पताल में बच्चों की आदत। चीफ जस्टिस से खुद नोटिस की अपील। सानिहा साहिवाल पर पंजाब बार काउंसिल का आज मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल का जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। सानिहा साहिवाल ने हर आंख अश्क बार कर दी। खौफनाक वाक़े के बाद वालिदैन और बच्चे तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए। सिविल सोसाइटी का नन्हे बच्चों को इंसाफ दिलाने और मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए शाहदरा में एहतजाज। CNG इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर। SNGL ने 3 रोज से मुअत्तल गैस बहाल कर दी। सनती सेक्टर के लिए भी गैस बहाल कर दी गई। गैस सप्लाई LNG की सप्लाई में तातुल पर मुअत्तल की गई थी। हुकूमती कोशिशें नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस तातुल और लो प्रेशर की शिकायत। पीर गाजी रोड के मकीनों का गैस बंदिश पर एहतजाज। गैस लोड शेडिंग की शिकायत। जमात इस्लामी के तहत गैस कंपनी के खिलाफ एहतजाज। मसला हल करने का मुतालबा। गुंजानाबाद इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल पंप या पेट्रोल बम। नाजायज मुनाफाखोरों ने जिले हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। पाबंदी के बावजूद खुले पेट्रोल की सरेआम फरोख्त जारी। सरकारी अफसरान ने वजीर आला की हिदायत को नजरअंदाज करना मामूल बना लिया। उस्मान बुजार की हिदायत के बरअक्स इतवार बाजारों में चाइल्ड लेबर का खात्मा ना हो सका। ख्वाब गफलत से वासा इंतजामिया जागी। नामुंतखब नुमाइंदगान को होश आया। समनाबाद मिनी मार्केट का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2.5 बरस से खराब। शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई ना हो सकी। अहले इलाका का एक बार फिर प्लांट की बहाली का मुतालबा। ट्रेन चले ना चले, दुकानदारी तो चले। ऑरेंज लाइन पुल की ग्रेट बेल्ट पर प्रोजेक्ट के मुतासरा दुकानदारों का कब्जा। फर्नीचर की गैर कानूनी दुकानें डालकर कारोबार शुरू कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने दुकानों से बेदखल करके मुआवजा भी नहीं दिया। कब्जा समेटने को मुआवजे से मशरूत कर दिया। CPEC को वुसअत देकर चीन के साथ मुआहिदा किया। विफाकी वजीर बराए मंसूबाबंदी मखदूम खुसरो बख्तियार कहते हैं मुल्क में बहुत जल्द सनती, मुआशी और समाजी तरक्की शुरू हो जाएगी। हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात। कौफ लीग की शिकायत बरकरार। मरकज और पंजाब में हुकूमती इत्तेहादी जमात का अहम इजलास आज होगा। चौधरी शुजात की क़यादत में परवेज़ इलाही और दीगर क़यादत आइंदा का लाएअमल तैयार करेगी। थाई सफीर का दौरा शाही कला। तारीखी इमारत की सैर के दौरान शहर के सकाफती और तारीखी मंजरनामे की दिल खोल कर तारीफ। मुअज़्ज़िज़ सफीर का बादशाही मस्जिद का भी दौरा। लाहौर को पाकिस्तान का सकाफती दारुल खलाफा करार दे दिया। मैट्रिक के तलबा में चाय बेयकीनी खत्म। मैट्रिक इम्तहानात की स्कीम ऑफ स्टडी में तब्दीली की खबरें बेबुनियाद करार। यकम मार्च से होने वाले इम्तहानात का पुराना पैटर्न बरकरार रहेगा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने स्कीम ऑफ स्टडी में तब्दीली की तरदीद कर दी।
میں ہی MP ہوں اور شاہ صاحب جو ہیں وہ جو ہیں اسی طرح میری بات مانتے ہیں جیسے یہاں پہ لوگ میری بات مانتے ہیں. سمیع صاحب کا کوئی روب شوب نہیں ہے جی، وہ میری چلتی ہے، اور چونکہ گھر خاتون خانہ میں ہوں تو پھر خانہ میں کے اندر خاتون جو ہے اسی کا روب ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈری آج تک، اور کوئی ڈرنے کی اس میں کوئی ضرورت بھی نہیں. میرا خیال ہے وہ ڈرتے ہیں، میں نہیں ڈرتی ان سے. تو ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے. حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں، گھر میں تو اپنا ہی راج ہے. خواتین اراکین اسمبلی کی اکثریت کا شوہروں پر روب و دبدبے کا دعویٰ. کہتی ہیں ڈرتی نہیں ہیں، بس محبت سے جینے کا ہنر آتا ہے. غالب مارکیٹ پولیس کا شیشہ اور آکسیجن شاٹ کیفے پر چھاپا. طلبہ کو شیشہ کیفے کی آڑ میں آکسیجن شاٹ لگوائے جاتے تھے. مالک سمیت 9 افراد گرفتار، مقدمہ درج کر لیا. لاہور، اسلام آباد، لنڈن پریس کلب کی نومنتخب باڈی کے اعزاز میں عشائیہ. گورنر پنجاب چودھری سرور، صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان، پریس کلب نمائندگان سمیت دیگر کی شرکت. آسپاک انٹرنیشنل کی جانب سے 2 روزہ ایجوکیشن ایکسپو ختم. بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والے افراد کو ویزا کنسلٹنسی سمیت تعلیمی اداروں سے متعلق آگاہی دی گئی. نائب صدر انجمن تاجران لاہور شیخ فیاض الدین قادری کی جانب سے محفل میلاد. صدر انجمن تاجران لاہور حاجی مجاہد مقصود بٹ، شیخ رضوان احمد سمیت دیگر کی شرکت. ممبر قومی اسمبلی علی پرویز ملک کی چیئرمین UC 163 کے گھر آمد. میاں عبدالاحد کے قریبی عزیز کی وفات پر اظہار افسوس. رکن صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر چودھری شہباز احمد بھی ہمراہ تھے. گوپال نگر میں رانا محمد اظہر کی دعائے چہلم. قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی. دعائے چہلم میں سربراہ عام عوام پارٹی سہیل ضیابت بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے. قومی سائیکلسٹ ذیشان علی اور وحید احمد ٹریننگ کے دوران حادثے کا شکار. دونوں کھلاڑی ٹرک کی زد میں آ کر شدید زخمی ہو گئے. جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا. وقت، چہرے اور نعرے بدلے، نہیں بدلا تو نظام نہیں بدلا. PCB میں افسران کی شاہ خرچیاں حسب معمول. گورننگ باڈی کی میٹنگز پر 4 ماہ میں 16 لاکھ روپے اڑا دیے گئے. میٹنگ الاؤنسز کے نام پر 5 لاکھ سمیٹے. چیئرمین احسان مانی پر 34 لاکھ سے زائد رقم خرچ. گورننگ بورڈ اجلاس میں شرکت کے فیکس 20,000 وصول کیے گئے. اور جانوروں بالخصوص کتوں کے شوقین شہریوں کے لیے ڈاگ شو کا اہتمام. رنگ، ڈھنگ، نسل، چال چلن، سب خوبصورتی میں اپنی مثالات. ریمپ پر مالک کے اشاروں پر کرتب دکھاتے ان کتوں نے غیر ملکی ججز کو بھی حیران کر دیا.